غزوہ احد کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ یہ نیوز، یہ خبر غلط افواہ پہنچتی ہے، پھیلتی مدینے تک پہنچ جاتی ہے، اور وہاں سے ایک عورت پریشانی کے عالم میں بھاگتی دوڑتی نکل کے آتی ہے، پوچھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خبر دے دو۔ چند صحابہ ملتے ہیں، پوچھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر؟ میں نے سنا ہے شہید ہو گئے۔ وہ صحابہ خود پتہ نہیں، کیونکہ اتنا افراتفری کا عالم ہوتا ہے غزوہ احد میں ایک موقع پر کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ حال کیا ہے۔ تو ایسے میں بعض صحابہ جو پہلے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی صحیح خبر ہمارے پاس بھی نہیں ہے، لیکن اتنی خبر تو ہے کہ تمہارا شوہر میرے ہی ساتھ لڑ رہا تھا، اتنی خبر تو ہے کہ تمہارے شوہر شہادت پا چکے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجھے اتنا بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ کوئی جواب نہ ملتا، آگے بڑھتے ہیں۔ اگلے کچھ صحابہ اسی احد کے راستے میں ملتے ہیں، وہاں سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ محمد الرسول اللہ کیسے ہیں؟ وہ صحابہ کے بھی جواب یہی ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح خبر کیا ہے۔ افراتفری کا عجیب ماحول تھا، لیکن ہم کو اتنا پتہ ہے کہ تمہارا بیٹا ہمارے ہی ساتھ لڑ رہا تھا، اور اس معاملے میں ہم شاہد ہیں کہ تمہارا بیٹا شہادت پا چکا ہے۔ تو عورت کہتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اللہ کے رسول کی خبر دو۔ آگے بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ تیسرا کچھ اور گروہ ملتا ہے، اس سے بھی پوچھتی ہے کہ مجھے بتاؤ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ وہ صحابہ کی جماعت بھی یہی کہتی ہے، ہم کو پتہ نہیں صحیح طور پر کہ اللہ کے رسول کا حال کیا ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ تمہارا بھائی ہمارے ہی ساتھ لڑ رہا تھا اور وہ شہادت پا چکا ہے، اور وہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا۔ کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ کیسے ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو چوتھا کچھ اور گروپ ملتا ہے جو انہیں باپ کی شہادت کی خبر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، مجھے بتاؤ جناب محمد الرسول اللہ کیسے ہیں۔ ایک ہی وقت میں ایک صنف نازک ایک عورت پر اس کے بیٹے کی شہادت، اس کے شوہر کی شہادت، اس کے بھائی کی شہادت، اس کے باپ کی شہادت، وہ سب کچھ معنی نہیں رکھتے۔ محبت کے یہ عالم آگے بڑھتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے تو جب قریب پہنچ جاتے ہیں، صحابہ کا وہ گروہ ملتا ہے جو کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، ہاں زخم چوٹ آئی ہے، لیکن اللہ کے رسول صحیح و سالم ہیں، اللہ کے رسول زندہ ہیں، اور اللہ کے رسول کو بس چوٹ آئی ہے۔ تو وہ صحابیہ پکار اٹھتی ہے، کل مصیبت بعدک جلل، پوری مصیبتیں اگر آپ صحیح و سلامت ہیں تو سب بیکار ہے میرے ساتھ، کوئی مصیبت نہیں ہے مجھے۔ یہ محبتیں کہاں گئی؟ یہ محبتیں کہاں گئی؟ اپنی بچیوں کے دلوں میں ٹٹول کے دیکھو جناب محمد الرسول اللہ کی محبت کہاں ہے۔ اپنی بیویوں کے دلوں میں ٹٹول کے دیکھو جناب محمد الرسول اللہ کی محبت کہاں ہے۔ اپنے بھائیوں کے دلوں میں ٹٹول کے دیکھو، اپنے خاندانوں میں ٹٹول کے دیکھو، بڑے بڑے باتیں کرنے والوں کے ٹٹول کے دیکھو، محبت رسول کہاں ہے؟ کتنا جانتے ہیں اسلام کے محاسن کے بارے میں کہ اسلام نے اس انسانیت کو کیا دیا جو جہالت کی اتاہ گہرائیوں میں پڑی ہوئی تھی، جہاں زندہ درگور لڑکی کو ذبح کر دیا جاتا تھا، اسے دفنا دیا جاتا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی پاداش میں اسے گاڑ دیا گیا۔ جہاں پر ظلم تھا ظلم، جہاں پر انسانیت کہنے سے شرما رہی تھی، اس سب تو اسلام نے دیا۔ جہاں سے آپ کو تمدن تہذیب ملا، اسی اسلام کو تم نے نہ جانا اور سمجھ لیا کہ یہ آج کے یورپین کنٹریز نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے۔ اللہ کی قسم جھوٹ بات ہے، یورپین کنٹریز کو بھی تہذیب و تمدن دینے والا یہ اسلام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLA چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے۔ تفصیلی خطابات کے لیے آپ MSLA چینل کی طرف رجوع کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔